ہر قسم کی حمد و ثنا، پاکی، بزرگی، بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی نے ہم تمام کو ہدایت نصیب فرمایا، اسی نے ہم تمام کو راہ راست پر چلنے کی توفیق بخشی۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم اسباق۔ اس ٹاپک کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہر طرف چلتی رہتی ہیں، لیکن سیرت کو برائے نام سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری زندگی میں کیا اسباق لینے ہوں گے اور زندگی میں کون سے اسباق سے زندگی بدل سکتی ہے، اس پس منظر میں ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کر رکھا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو یہ نبی زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر، زندگی کے ہر پہلو میں ایک کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمائیں۔ اور نبی بنا کر بھیجا تو ایسا نبی بنا کر بھیجا جو ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے، ہر طرح کے پرابلم سے پاک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے اللہ نے محفوظ رکھ کر ہمارے پاس بھیجا تاکہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے، تاکہ آپ کی ذات کے کسی بھی پہلو پر نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ اتنے کامل نمونے کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید کو نازل کیا تو قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی کو نمونے کے طور پر بھیجا۔ جیسے ایک آدمی صرف کتاب پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، صرف کتاب پڑھ کر کسی مریض کا آپریشن نہیں کر سکتا، صرف ایک آدمی کتاب پڑھ کر کوئی پکوان نہیں کر سکتا، صرف کتاب پڑھ کر وہ تیر نہیں سکتا، صرف کتاب پڑھ کر ڈرائیو نہیں کر سکتا، صرف کتاب پڑھ کر زندگی کا کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، جب تک کہ اس کو ایک آدمی کامل طور پر سکھانے والا، عمل کر کے بتانے والا، نمونہ بتانے والا نہ ہو، تب تک آدمی کامل طور پر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ نے سب سے بڑا بنا کر بھیجا، مقام کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادتوں کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، زندگی کے جو پہلو انسان کے سامنے آ سکتے ہیں، ہر پہلو میں آپ کو کامل بنا کر بھیجا، امتیوں کے مقابلے میں کامل بنا کر بھیجا۔ ذرا دیکھیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابی نے، کیف عرفت انک نبی یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نبی بنے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اتانی ملکانی وانا ببعض بطحا مکہ، میں مکہ کی ایک وادی میں تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، فواقع احدہما علی الارض، ایک فرشتہ میرے پاس زمین پر آیا، والآخر بین السماء والارض، دوسرا فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان میں تھا۔ فقال، اس فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا، ہوا کیا وہ وہی نبی ہیں جس کے پاس ہم کو بھیجا گیا ہے؟
کیا وہی رسول ہیں جن کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا نام ہوا، جی ہاں وہی نبی ہیں جن کے پاس ہم کو بھیجا گیا ہے۔ تو زمین و آسمان کے درمیان کے فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا ذلہ برجل، ایک کام کرو، ایک ترازو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اس ترازو کے ایک پلڑے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے اور ایک پلڑے پر ایک امتی کو بٹھایا جائے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو فوزین تو بھی، مجھے ایک پلڑے میں بٹھایا گیا اور امتی کو ایک پلڑے بٹھایا گیا، فرجعت الیہ، کہ بھئی میرا پلڑا بھاری ہو گیا اس امتی کے مقابلے میں۔ تو پھر اس آسمان اور زمین کے درمیان والے فرشتے نے کہا ذلہ بعشر، ایک کام کرو 10 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھو، ایک پلڑے میں نبی کو رکھو، ایسے ہی رکھا گیا تب بھی میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس فرشتے نے کہا ذلہ بمئات، 100 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھو اور ان کو ایک پلڑے میں رکھو، تب بھی میرا پلڑا بھاری ہوا، 100 لوگوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ پھر اس فرشتے نے کہا ذلہ بألف، 1000 لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک نبی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تب جب تولا گیا تو میرا پلڑا بھاری ہوا اور وہ 1000 لوگوں کا پلڑا ہلکا ہوا۔ 1000 لوگوں کا پلڑا ایسے ہلکا اوپر جا رہا تھا، میرا پلڑا ایسے نیچے جا رہا تھا، کأنی انظر الیہم، میں سر اٹھا کر ان کو ایسے دیکھ رہا تھا، یلتفتون علی من خفت المیزان، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پلڑا جو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے اس میں سے لوگ نیچے مجھ پر گر جائیں گے، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا، مجھ پر گر جائیں گے ایسے محسوس ہوتا تھا۔ پھر اس فرشتے نے کہا لو وزنتہ بامتہ لرجحہا، اپنے ایک آدمی کے مقابلے میں تولا بھاری ہو گئے، 10 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 100 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، 1000 کے مقابلے میں بھاری ہو گئے، اگر آپ ساری کی ساری امت کو ایک پلڑے میں رکھ دیتے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھتے تب بھی نبی کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے وہ ساری کی ساری امت کے مقابلے میں بھاری ہے۔ آپ کی کوئی بات آ جاتی ہے، ساری امت کی ایک بات آ جاتی ہے تو ساری امت کے باتوں کے مقابلے میں نبی کی بات قابل اعتبار ہوگی۔ آپ کا فرمان آ جاتا ہے، سارے لوگ ایک کچھ بات کہتے ہیں لیکن نبی کچھ کہتے ہیں تو نبی کا فرمان سب سے بھاری سمجھا جائے گا، نبی کا عمل بھاری، نبی کا طریقہ بھاری، نبی کی سنت بھاری، نبی کا جو ہے لین دین بھاری، نبی کے اخلاق بھاری، نبی کی باتیں بھاری، نبی کی نصیحتیں بھاری، نبی کی حدیثیں بھاری، نبی جو کچھ کرتے ہیں وہ سب سے بھاری ہیں، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس جو ہے واقعے سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کے رسول کی چیزیں بھاری ہیں، زیادہ معتبر ہیں اور سب کے مقابلے میں یہی قابل اعتبار ہیں۔ اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ ناظرین غور کریں آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ابھی آپ ماں کے پیٹ ہی میں تھے، والد سے محروم ہو گئے، ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہیں، والد سے محروم ہو رہے ہیں۔ اچھا جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو ابھی 6 سال کی مدت میں ہی والدہ سے بھی محروم ہو گئے اور آپ کی عمر 7 اور 8 سال کو پہنچ جاتی ہے تو دادا سے محروم ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی عمر کے 8 سال بھی کمپلیٹ نہیں بتائے، آپ پر پے در پے غم کے سال گزر رہے ہیں، باپ سے محرومی کا اور ماں سے محرومی کا، دادا سے محرومی کا آپ کو جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو گویا ایک آدمی کو بہت اللہ بڑا بنانا چاہتا ہے تو اس کو مشکلات سے گزارتا ہے، اور جس کو جس قدر مشکلات سے گزارتا اللہ تعالیٰ سمجھو اس کو آگے چل کر اتنا ہے، اس کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک ابھی یہ ربر میرے سامنے ایسا گرا
یہ کہاں سے نہیں معلوم, شاید ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے بھیجا ہوگا. ہاں یہ ربر میرے سامنے گرا. اب یہ ربر دیکھیے آپ, اگر ربر اتنا ہی رہا تو اس کی کوئی ویلو نہیں, لیکن ربر جیسے ایسے پھیلتا ہے تو اس کی ویلو ہوتی ہے. جو ربر ایسا پھیلتا جاتا ہے, جو ربر اپنے کیپیسٹی سے بڑھ کر ایسے کام کرتے جاتا ہے تو اس کی ویلو ہے. اب یہ نوٹ جو ہے, نوٹوں کو بننے میں بھی کام آتا ہے, چوٹی کو بننے میں بھی کام آتا ہے, کچھ پیپر کو بننے بھی کام آتا ہے, ہر جگہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی ویلو ہے. اگر یہ ربر جتنا ہے بس اتنا ہی رہے, ایسا وہ چوڑا نہ ہو تو اس ربر کی کوئی ویلو نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ایک آدمی کی کیپیسٹی سے بڑھ کر کام لینا چاہتا ہے تو اس کو جس طرح ربر کو کھینچا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی کھینچ کر دیکھتا ہے. اس کو اور جو ہے ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کو مشکلات گزارنا چاہتا ہے. تو گویا ایک بچہ 8 سال کی زندگی میں باپ کو کھویا, ماں کو کھویا, دادا کو کھویا, اور اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا بنانے کا سامان پہلے سے تیار کر رکھا ہے. اور بڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا, آپ نے یتیمی کی زندگی کو دیکھا ہے, یتیمی کے درد کو دیکھا ہے, یتیمی کی بھوک کو دیکھا ہے, یتیمی کی تکلیف کو دیکھا ہے, تبھی آپ نے کہا انا وکافر الیتیم کہاتین. ارے اگر کوئی آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, یتیم کے سر پر جو ہے شفقت کی ہاتھ رکھتا ہے, اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہے, تو وہ جنت میں میرا پڑوسی بننے والا ہے, وہ جنت میرا پڑوسی بننے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننے کے لیے معمولی آدمی نہیں چاہیے بلکہ بڑا آدمی چاہیے. تو اللہ کے رسول کی یتیمی کے درد کو دیکھا ہے, تبھی آپ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں پتا چلا کہ ہمارے محلے میں اور ہمارے گھر کے آس پاس یا ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھروں میں یا ہمارے دوستوں کے پاس کوئی بھی یتیم ہے تو اس سے محبت کرنا چاہیے. یتیم ہے تو اس کفالت کرنا چاہیے, یتیم ہے تعلیم دلانا چاہیے, یتیم ہے تو اس کو حافظ بنانا چاہیے, یتیم ہے تو اس کو ڈاکٹر بنانا چاہیے, یتیم ہے تو کاروبار لگا کے دینا چاہیے. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تو میٹھے بول تو بول سکتے ہیں, اس کی ہمت افزائی تو کر سکتے ہیں, اس کو اور آگے بڑھنے کا حوصلہ دلا سکتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے رسول ہم یتیم تھے اور یتیم کے ساتھ محبت شفقت کرنے والوں کے بارے میں آپ نے اپنے پڑوسی ہونے خوشخبری سنائیے. اب ذرا دیکھیں آپ, اللہ کے رسول دھیرے دھیرے ذرا بڑھتے جا رہے ہیں اور جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ جو ہے مکے والوں کی بکریاں چرا رہے ہیں. مکے والوں کی بکریاں تھوڑے تھوڑے پیسوں کے بدلے میں چرا رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کو بچپن سے ہی محنت کرنے کی عادت ہونا چاہیے. اللہ کا رسول نے بچپن سے محنت کی ہے, مکے والوں کی بکریاں چرائی ہے, مکے والوں کے جو ہے آپ نے اونٹ چرائے ہیں. تو گویا کام کرنے میں شرمانا نہیں, محنت کرنے میں شرمانا نہیں, مزدوری کرنے میں شرمانا نہیں. آدمی کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے بکریاں چرائی ہے, ہمیں بکریاں چرانا چاہیے. اور پھر یہ بکریاں چراتے چراتے اللہ کے رسول نے بعد میں اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہا, جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی خصوصی برکتیں نازل ہوتی ہیں. جس گھر بکری ہو اس گھر میں خصوصی طور پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا رہے ہیں. بعد میں چل کر بکریاں چرانے کی, وہ بکریاں پالنے کی آپ نے تلقین بھی کر رکھی ہے. اگر ہمارے گھر میں یا ہمارے آنگن میں, ہمارے آس پاس یا ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی جگہ ہے جہاں پر بکری پال سکتے ہیں تو ہمیں پالنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے, اگر پاسبل ہو تو. اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرا. لیکن ہمارے بہت سارے لوگ خوش نصیب ہیں جو اس سنت پر عمل بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس سنت پر وہ عمل کرتے بھی ہیں, بکریوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں, بکریاں چراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی زندگی میں یہ مواقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے موقع فراہم کرتا ہے. اب پھر ذرا دیکھیں آپ, پھر اللہ ذرا بڑے ہو رہے ہیں, ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, 14-15 سال کے ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ رہے ہیں.
لوگ آپ کو سچے قرار دے رہے ہیں، اور پھر یہی نبی ذرا آگے بڑھتے ہیں تو جو ہے آپ جو ہے 20-24 سال کے ہو رہے ہیں، تب بھی آپ کو لوگ امین و صادق کہہ رہے ہیں. اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کاروبار سونپنے کے لیے آپ نے پیسے حوالے کر دیے، مال حوالے کر دیے، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا کیریکٹر، ہمارے پاس جو ہے امانت داری، سچائی ایسی ہو کہ لوگ اپنے مال کو ہمارے حوالے کرنے تیار ہو سکتے ہو، لوگ اپنے سرمایہ کو ہمارے ساتھ دینے کے تیار ہو سکتے ہو. یہ کب آتا ہے؟ یہ ہماری امانت داری سے آ سکتا ہے، یہ ہماری سچائی سے آ سکتا ہے. اور گواہی دے رہے ہیں، دوسرے گواہی دے رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر سچائی سے تجارت کی، امانت داری تجارت کی. میں سر آ کر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اما خدیجہ یہ بہت بڑے امانت دار ہیں، یہ بڑے صادق ہیں، یہ بڑے امین ہیں، یہ انہوں نے کاروبار میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، جھوٹ نہیں بولا، جو ہے وعدہ خلافی نہیں کی. گواہی لوگ دے رہے ہیں تو ہم بھی ایسے بنے کہ لوگ ہماری گواہی دے سکیں، ہمارے معاملات اتنے پاک ہوں کہ لوگ ہماری گواہی دے سکیں، اور ہم اتنے صالح بنیں کہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آگے بڑھ کر نکاح کی پیشکش کر دی. بھئی آدمی کتنا بڑا صالح ہو تو آگے بڑھ کر جو ہے اس کو پیشکش کیا جا سکتا ہے. اب غور کریں کہ بھئی آج ایسے کوئی نوجوان ہیں کہ بھئی جن کو دیکھ کر لوگ ریکمینڈ کر سکیں کہ بھئی آپ اپنی لڑکی کو دے سکتے ہیں، ان کو اپنا داماد بنا سکتے ہیں، ان کو اپنی بچی دے سکتے ہیں، ان کو. کیا ایسے ہم بن سکتے ہیں؟ اگر بن سکتے ہیں تو ضرور بننے کی ضرورت ہے. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خود جو ہے لوگ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. تو غور کریں ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں کامیاب ہو گئے، سچائی کے ذریعے، امانت داری کے ذریعے. بھئی اللہ کے رسول کامیاب کیوں ہے؟ 25 سال کی عمر میں کامیاب ہو گئے. 25 سال کی عمر میں آپ نے امانت داری سے، سچائی سے اور اپنی مہارت سے، 3 چیزوں سے آپ 25 سال کی عمر میں ہی مارکیٹ میں چھا رہے ہیں. تو گویا اتنی چھوٹی عمر میں مارکیٹ میں چھا جانا اور 3 چیزیں اپنے اندر 25 سال کے اندر ہی پیدا کر لینا، یہ معمولی بات نہیں ہے. معاشرہ نہیں سکھایا، لیکن آپ کی جو ہے وہ عادت اتنی عمدہ ہیں کہ وہ سیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب غور کریں کہ مارکیٹ میں اگر آپ جو ہے چھانا چاہتے ہیں، مارکیٹ میں آپ اپنا سکہ منوانا چاہتے ہیں، 3 صفتیں آنا ضروری ہے. امانت داری بھی ہو، سچائی بھی ہو اور مہارت بھی ہو. آج ہمارے نوجوانوں میں مہارتیں بہت ملیں گی، وہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ضرور رہے گا، لیکن اس کے اندر 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے، ایک سچائی اور دوسری امانت داری. یہ 2 چیزوں کی کمی ہوتی ہے. وہ ایکسپرٹ ہے اپنے فیلڈ کا، ماہر اپنے فیلڈ کا، لیکن مہارت کے ساتھ ساتھ آج جو ہے یعنی مہارت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر جو کمی ہے وہ سچائی اور امانت داری کی ہے. ایک آدمی جو ہے کمپنی میں کام کر رہا ہے اور وہ زبردست ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، زبردست ماہر اور ایکسپرٹ ہے، تو اس کو کوئی ٹکر نہیں دے سکتا، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن اس کے پلڑے میں اور ایک ماہر بھی آتا ہے اور ساتھ ساتھ میں امانت دار بھی ہے، تو اب یہ اتنا آگے بڑھے گا کہ یہ اس کو ٹکر نہیں دے سکے گا. مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ سچائی والے اور امانت دار والے اویلیبل نہیں ہیں. آج ہمیں چاہے کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہے ہو، کسی ادارے میں کام کر رہے ہو، کسی سوسائٹی میں کام کر رہے ہو، اپنی تجارت میں کام کر رہے ہو، تو 3 چیزیں اگر کوئی نوجوان پیدا کر لیتا ہے تو چھوٹی عمر میں ہی وہ بہت آگے جا سکتا، ترقی کر سکتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کی پیشکش ہوئی تو آپ نے فوراً یس نہیں کہا، ٹھیک ہے میں کر لوں گا، ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے کہا میں اپنے چاچا سے مشورہ کروں گا. ابو طالب سے آپ نے مشورہ کیا. ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد ابو طالب نے بات آگے بڑھائی اور پھر نکاح کی بات چلی. اور اس نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 اونٹ مہر کے طور پر دے دیا تھا. غور کریں کہ یہ نوجوان جو اپنی کمائی سے، اپنے کاروبار سے، اپنی تجارت سے 25 اونٹ مہر کے طور پر اپنے نکاح میں حوالے کر رہا ہے، تو گویا 25 سال کا نوجوان اتنا سٹیبل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مہر کے پیسے وہ خود دے سکتا ہے. اپنے مہر کے پیسے چاچا سے نہیں مانگا،
اپنے مہر کے پیسے کسی اور خاندان والوں سے نہیں مانگا، بلکہ خود اپنے پیسوں سے مہر کے پیسے وہاں پر حوالے کر دیا. یہ ہے یعنی 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی اسٹیبلٹی. اللہ کے رسول اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، معاشرے میں اپنا نام بھی کما رہے ہیں، معاشرے میں پیسہ بھی کما رہے ہیں، معاشرے میں نام بھی آپ کا ہو رہا ہے. کیوں؟ صرف ان کی محنت سے، ان کی ایمانداری سے، ان کی امانت داری سے اور ان کی مہارت سے اتنا مارکیٹ میں آپ چھاتے جا رہے ہیں. اور غور کریں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد 30 سال ہو رہے ہیں، لگ بھگ جو ہے 35 سال کے آس پاس ہو رہے ہیں. جب 35 سال کے ہو رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کی عمارت ایسے ہی بارش کے موسم میں ڈھا دی گئی. یعنی بارش کے موسم میں عمارت جو ہے نیچے گر گئی، اور نیچے گرنے کے بعد پوری عمارت میں سے تھوڑا حصہ گرا ہوا ہے، تھوڑا حصہ باقی ہے. تو مکے کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ جو ہے یعنی بارش کے طوفان کی وجہ سے، طوفانی بارش ویسے عمارت تو کمزور ہو چکی ہے، آدھی گری ہوئی ہے، اس کو پورا نکال کے پھر دوبارہ بنائیں گے، اس کو توڑ کر پھر دوبارہ بنائیں گے. تو پھر لوگوں نے ہمت نہیں کہ بھائی کعبۃ اللہ اگر ہم ہاتھوں سے گرائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کون سا عذاب نازل ہو جائے گا، کیا پرابلمز آ جائیں گے. لوگ ڈر رہے ہیں. اللہ کا رسول آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے، اس کو گرانا مقصد نہیں ہے، بہتر بنانا مقصد ہے. آپ نے کدال لے کر آگے بڑھ گئے تو سب لوگ جو ہے آگے بڑھ کر اس کو نیچے گرا رہے ہیں. تو گویا یعنی ایک آدمی جنون ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے کام میں، اپنے باتوں میں، اپنے وعدے میں سب کو سچا امین ہوتا ہے تو ہی وہ آگے بڑھ کر ایسے کام کرنے تیار ہوتا ہے. جس آدمی کے اندرونی طرف، اندرونی اخلاق، اندرونی جو ہے اس کے اندر کمزوری ہو تو اس طرح کام وہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. گرا دیا. گرانے کے بعد پھر جب تعمیر ہو رہی ہے، تعمیر کے موقع پر حجر اسود کو رکھنے کا مرحلہ آیا. لوگوں نے کہا بھی ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے. سب لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، سب لوگ آپس میں جو ہے لڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ جنگی نوبت آ جاتی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی لڑنے کی ضرورت نہیں، جنگ کی ضرورت نہیں، ایک کام کرو، کل ارلی مارننگ جو یہاں آتا ہے اس کو یہ شرف دیا جائے گا. کل صبح سویرے جو بھی یہاں پر آتا ہے اس کو شرف دیا جائے گا. لوگ جو اپنے گھروں میں صبح ہونے کے انتظار کر رہے ہیں، اور صبح ہونے کے بعد جب یہاں پر آئے تو دیکھا سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے کعبۃ اللہ کے مقام پر حاضر ہو چکے ہیں. تو لوگوں نے تب بھی کہا امین آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، صادق آ گئے. غور کریں آپ کہ ایک نوجوان اچھے کام کے لیے وہ کتنا جلدی اٹھ کر حاضر ہو رہا ہے. اچھے کام کے لیے ہمیشہ جلدی آپ کو حاضر ہونا ہوگا، اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کرنا ہوگا، اپنے آپ کو سب سے مقدم رکھنا ہوگا، تبھی چل کر یہ بڑا رتبہ، یہ بڑا مرتبہ آپ کو ملنے والا ہے. اگر آپ اچھے کام ہمیشہ پیچھے 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 رہو گے پھر اللہ آپ کو ایسے آگے نہیں بڑھائے گا. آپ خود سے آگے بڑھیں گے تو اللہ آگے بڑھائے گا. ہر اچھے کام میں آگے بڑھنا ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا نا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کے صبح سویرے کیے جانے ہوئے کالوں میں کام برکت عطا فرما. ہر وہ کام جو ارلی مارننگ کی جاتی ہے، کیا جاتا ہے، اس میں برکت کا وعدہ کیا گیا اور برکت دعا کی گئی. تو ہمیں بھی ہر اپنے صبح والے کاموں کو جلد سے جلد نمٹانے کی کوشش کرنا ہوگا، ارلی مارننگ کام کرنا ہوگا. دنیا نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، 5 بجے اٹھنے والوں کے لیے یہ بڑے فضائل لکھے، 4 بجے اٹھنے والوں کے لیے یہ بڑے کمال لکھے، اور جو ہے 6 بجے اٹھنے والوں کے بڑے بڑے کمال لکھے. دنیا ساری کی ساری 5 بجے اٹھنے والے 6 بجے اٹھنے والوں کو بڑی مہان قرار دیتی ہے. لیکن یہاں پر نبی سب سے پہلے حاضر ہونے والے ہیں، نبی سب سے پہلے جاگنے والے ہیں، نبی تہجد میں اٹھنے والے ہیں، نبی فجر کی اذان سے پہلے اٹھنے والے ہیں. تبھی چل کر اللہ نے یہ بڑا رتبہ، بڑا مرتبہ عطا کیا. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اچھے کام میں پہل کرنا ہوگا. جو بھی خیر کا کام ہے سب سے پہلے ہمارا نام آنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، سب سے پہلے مجھے آگے بڑھنا چاہیے. یہ اگر جذبہ ہے کسی بھی اچھے کام کے اندر، وہ اچھا کام مسجد کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا کام اپنے گھر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھا کام سوسائٹی کا ہو سکتا ہے، وہ اچھا کام محلے کا ہو سکتا ہے، وہ اچھا کام خاندان کا ہو سکتا ہے، وہ اچھا کام کسی ادارے کا کس کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا کام تو
ہر اچھے کام میں آپ کو پیش اگر رکھنے کی عادت ہے تو پھر آپ کو بڑا بننے سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کا رسول سب سے پہلے آئے تو آپ کو لوگوں نے بڑا مانا اور اللہ نے ان کو بڑا بنا دیا. صادق ہے، امین ہے کہا. اچھا جب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چلو میں اٹھا کے وہاں پر رکھ دوں گا، اٹھا کے لے جا کر نہیں رکھا، بلکہ کہا نئے ایک چادر لے کر آؤ. چادر لائی گئی اور اس میں حجر اسود کو رکھا. سرداروں سے کہا کہ آپ بھی ایک کونا پکڑو، آپ بھی ایک کونا پکڑو، آپ بھی کونا پکڑو، آپ بھی کونا پکڑو. سارے کے سارے سرداروں کو اس شرف میں شامل کیا اور اس چادر کو اٹھا کر اس مقام پر لے گئے جہاں پر حجر اسود کو رکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پرابلم کو سالو کیا، ایک بڑے مسئلے کو حل کیا. تو جس نوجوان کے اندر بھی صالح جو ہے یعنی صلاحیت ہوگی، نیکی ہوگی، خیرخواہی ہوگی، وہ نوجوان کو اللہ تعالی ہمیشہ حکمت عطا فرماتا ہے، پرابلمز کو حل کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جس آدمی کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اکیلے میں بھی ویسے رہے، محفل میں ویسے رہے. وہ جو ہے جہاں پر اس کو دھوکہ دینے کا موقع ملتا ہے تب بھی دھوکہ نہ دے، بلکہ ہر جگہ اللہ سے ڈر رہتا ہے تو اللہ اس کو فیصلے کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، پرابلم کو سالو کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. اور آج دنیا پرابلم سالو کرنے والوں کی تلاش میں، اور آج دنیا میں وہی کماتا ہے جو پرابلم سالور ہو. آج دنیا میں وہی ارب پتی بنتا ہے جو لوگوں کے پرابلمز کو حل کرنے والا ہو. آپ غور کرو، آپ بھائی زمانہ تھا چراغوں میں جلنے والے تھے، ایک آدمی نے اس پرابلم کو حل کر کے لائٹ نکالا، آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ایک آدمی کے پاس جو ہے یعنی لوگوں سے جو ہے کانٹیکٹ کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، اس نے فیس بک نکالا، وہ آج سب سے بڑا بن گیا. واٹس ایپ نکالا، وہ سب سے بڑا بن گیا. کیمرہ نکالا، اس نے سب سے بڑا بن گیا. موبائل نکالا، وہ سب سے بڑا بن گیا. جو لوگ بھی مارکیٹ میں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں وہ ارب پتی بننے والے ہیں. جو لوگوں کے پرابلمز کو سالو نہیں کر سکتے، لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے، وہ وہیں رہتے ہیں جہاں پیدا ہوئے، وہ وہیں رہتے ہیں جہاں پر جو ہے جہاں بچپن میں پلے بڑے، وہیں رہتے، آگے بڑھنے والے نہیں. اللہ کے رسول نے پرابلم کو حل کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، اس کو اللہ وہ صلاحیت فرماتا ہے، صحیح اور غلط میں صلاحیت فرماتا ہے، صحیح اور غلط میں تمیز فرماتا ہے. آج لوگوں کے پاس بھائی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خالی پرکھنے میں جو ہے ٹائم چلا جاتا ہے، زندگی کا بڑا حصہ پرکھنے میں چلا جاتا ہے. لیکن اگر اللہ کسی کو صلاحیت دے تو دنیا کو سب سے بڑا خوش نصیب آدمی سنے گا. پھر اس کے بعد نکاح کے بعد پھر یہ کعبہ تلک تعمیر کی بات آ گئی، حجر اسود کا مسئلہ آ گیا. پھر 40 سال ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، 40 سال ہو رہے ہیں. تو اب غور کرو، آپ کو جو ہے خواب نظر آ رہے ہیں، اور خواب بھی ایسے کہ سچے سچے خواب نظر آ رہے ہیں. اور جب خواب نظر آتے ہیں تو پھر وہ اپنی سوسائٹی پر غور کر رہے ہیں. سوسائٹی پر غور کرتے 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 سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا پرابلم، یہ مسئلہ کیسے حل کرنا. اس حل کی تلاش میں وہ مکہ چھوڑ کر غار میں چلے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کرنا. تو گویا ایک بڑا آدمی پوری سوسائٹی کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہے. وہ اپنے چولہے کے بارے میں، اپنے کمرے کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں محدود رہ کے نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اس کی سوچ اور اس کو وچار اور اس کی فکر پورے سوسائٹی کو گھیر لیتی ہے. اللہ کا رسول ساری سوسائٹی میں سوچ رہے ہیں، غار میں تنہا بیٹھ رہے ہیں، اکیلے بیٹھ رہے ہیں. اور اس میں ساتھ دینے والے کون ہیں؟ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ دے رہی ہیں. آپ ہر اچھا کام کریں گے تو ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی ساتھ دینے والا پیدا ہوگا. آپ اچھا کام جب بھی کرنا چاہیں گے آپ کو ساتھ دینے والا کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا. اب جو ہے توشہ بنا کر دے رہی ہیں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. اسی دوران کوئی آ کے پکڑ کے دبوچ کر کہتا کہ اقرا، پڑھو. تب
کہتے ہیں کہ لست بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، اقرا پڑھو، لست بقاری پڑھنا نہیں آتا، اقرا پڑھو، لست بقاری پڑھنا نہیں آتا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری 5 آیتیں نازل ہو جاتی ہیں، ڈرتے 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 گھر کو آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نبوت کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر رہا ہے۔ بڑی ذمہ داری کس کو دے رہا اللہ تعالیٰ؟ پیارے نبی کے حوالے کر رہا ہے۔ اچھا، نبی کے اندر کون سی ڈگری تھی؟ کیا پڑھنے لکھنے کی ڈگری تھی؟ نہیں۔ کیا پڑھنا آتا تھا؟ نہیں۔ کیا لکھنا آتا تھا؟ نہیں۔ کیا کتابیں پڑھتے تھے؟ نہیں، کچھ نہیں، پھر بھی ذمہ داری دیا۔ کیوں؟ ان کے اندر ذمہ داری سنبھالنے والی صفتیں موجود ہیں، ان کے اندر ذمہ داری سنبھالنے والی صفتیں موجود ہیں۔ وہ کیا صفتیں؟ امانت داری، یہ ذمہ داری کو سنبھالنے کی صفت ہے۔ سچائی، یہ ذمہ داری کو سنبھالنے کی صفت ہے۔ اور جو ہے مہارت، یہ ذمہ داری سنبھالنے کی صفت ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دی اس آدمی کو جو سنبھالنے کی صفتیں رکھتا ہے، اس کے بھلے بڑی بڑی ڈگریاں نہ ہو، لیکن اگر وہ صفات اگر کسی کے پاس ہیں تو اللہ اس کو حوالے کر دیتا ہے۔ بڑی ذمہ داری اللہ دیتا ہے، اس کے پاس صفات ہو، ڈگریوں کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے جو ہے ڈاکٹریٹ کی ضرورت نہیں، اگر صلاحیت ہے اللہ اس کے حوالے کر دیتا۔ ڈر کے ہمارے گھر کو آ گئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، اے خدیجہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، ایسے لگتا ہے کہ میری موت آنے والے، ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈر کو، اپنے خوف کو، اپنے درد کو شیئر کیا اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو آپ کی زندگی میں بھی کہیں ڈر، کہیں خوف، کہیں پریشانی، کہیں مسئلہ، کہیں پرابلم آ جاتا ہے تو آپ کا جو خیر خواہ ہوتا ہے اس کو آپ شیئر کریں گے۔ آپ کا جو بھی خیر خواہ ہوتا ہے اس کو آپ شیئر کریں گے، اور خیر خواہ بیوی کی شکل میں ہے تو شیئر کرو، دوست کی شکل میں ہے تو شیئر کرو، باپ کی شکل میں تو شیئر کرو، بھائی کی شکل میں تو شیئر کرو، بہن کی شکل میں تو شیئر کرو، کسی لیڈر کی شکل میں ہے تو شیئر کرو، پڑوس کی شکل میں شیئر کرو، جو آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو شیئر کرو۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ کون تھے؟ ان کی بیوی تھی، اور وہ اپنے کو خیر خواہ سمجھتے تھے، آپ نے ان کو شیئر کیا۔ تو آپ کی زندگی میں بھی ایسے مسائل آئیں گے جن کو دیکھ کر جن کا سامنا کرتے ہوئے پریشان ہوں گے، تو آپ کو شیئر کرنا پڑے گا۔ اگر شیئر کرو گے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ ہلکا ہوتا جائے گا، شیئر نہیں کرو گے تو وہ مسئلہ بڑا بڑا بن کر رہے گا، پریشان کرتا رہے گا۔ اچھا، آپ نے شیئر کیا، شیئر کرنے کے بعد اما خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کیا کہا؟ واللہ لا یخزیک اللہ، اللہ قسم محمد، اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کر سکتا، آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا، آپ کو تباہ نہیں کر سکتا۔ ہاں کیوں بھائی؟ مجھے کیوں تباہ نہیں کرے گا؟ مجھے کیوں ہلاک نہیں کرے گا؟ آپ نے پھر صفتیں بیان فرمائی۔ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور کام نہ کرنے والوں کا آپ ساتھ دیتے ہیں، محنت مزدوری جو نہیں کر سکتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ نے ساری خصوصیتیں بیان فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ بھائی اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اندر خوبیاں ہیں، اچھے اخلاق ہیں، تو دنیا والے اس کو تباہ نہیں کر سکتے، ہلاک نہیں کر سکتے۔ یہ پکا ہے۔ جس آدمی کے پاس اچھائیاں ہوں، جس کے پاس خوبیاں ہوں، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ اس کامیاب بنا کے رہے گا۔ اچھا، جس کے پاس خوبیاں نہیں، جس کے پاس اچھائی نہیں، جس کے پاس ہمدردی نہیں، جس کے پاس مروت نہیں، جس کے پاس جو ہے شفقت نہیں، وہ کتنا بھی بڑا بن جائے وہ لانگ ٹائم تک بڑا بن کر رہ نہیں سکتا، وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ بٹوین دا لائن سمجھیں۔ آپ اگر اللہ نے کسی کو بڑا بنا رکھا ہے، ہم پر مسلط کر کے رکھا ہے، اور کسی کو حاکم بنا کے رکھا ہے، اگر اس کی فطرت میں اچھائی نہیں ہے، اگر اس کی فطرت میں خوبی نہیں ہے، اس کی فطرت میں ہمدردی نہیں ہے، اس کی فطرت میں خیر خواہی نہیں ہے،
تو وہ وقتی طور پر آپ پر مسلط بن کے رہ سکتا ہے، لیکن لانگ ٹائم تک وہ آپ کے سر پر مسلط نہیں رہ سکتا. اللہ اس کو زوال کا شکار بنانے والا ہے. سمجھو آپ اس چیز کو. اگر آپ پر جو بھی مسلط ہے اس میں خوبی نہیں، اس میں خیرخواہی نہیں، اس میں ہمدردی نہیں، اس میں شفقت نہیں، اس میں دوسروں کے بارے میں اچھا چاہنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو وہ لانگ ٹائم تک بڑا بن کر نہیں رہ سکتا، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو. لیکن جس کے اندر ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کو زوال کا شکار نہیں کر سکتا ہے. یہ اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کی باتوں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کیسے ضائع ہو سکتے؟ نہیں، آپ ضائع نہیں ہو سکتے. آپ کے اندر یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی، یہ خوبی ہے، کیسا نہیں ہو سکتا ہے؟ ہاں، تو مطلب اگر ہمارے اندر خوبی ہے تو ہمارے پر ڈگریاں ہوں نہ ہو، جو ہے ہم کو معاشرہ بڑا بنا دیتا ہے. ہر خاندان میں کوئی ایک آدمی ہوتا ہے، ہر خاندان میں کوئی ایسا آدمی ہوتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے پاس جاتے. وہ چاچا بھی ہو سکتا، ماما بھی ہو سکتا، خالو بھی ہو سکتا، تائب کوئی بھی ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا. اس کے پاس کوئی بڑی ڈگری نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس لوگ اپنے مسائل ٹچ کرتے رہتے. کیوں؟ اس کے اندر سب کو لے کر چلنے کی صفت ہوتی ہے، ہمدردی کرنے کی صفت ہوتی ہے، شفقت کرنے کی صفت ہوتی ہے، اور مدد کرنے کی صفت. جس کے اندر بھی خاندان میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو سب کو لے کر چلنے والا ہوتا ہے، محبت ہے اس کے پاس، شفقت اور ہمدردی ہے، اور جو ہے مدد کرنے کی صفت اس کے پاس ہے، تو لوگ اس کو بڑا بناتے، اگرچہ کہ وہ انگوٹا چھاپی کیوں نہ ہو. بھائی اس کی صفتیں اس کو بڑے بناتی ہیں، اس کی ڈگریاں اس کو بڑا نہیں بناتی ہیں، صفت بڑا بناتی ہے. ایسے ہی گھر میں ایک عورت آتی ہے بہو بن کر، اس کی ڈگری بڑی ہے بول کر اس کو بڑا نہیں بناتے، اس کے اخلاق، اس کی زبان، اس کی خدمت، اس کا طور طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کو دیکھ کر اس کو بڑا سمجھتے ہیں لوگ. وہ خاندان بڑی بن جاتی ہے، وہ معاشرے میں جو ہے اپنے گھر میں بڑی بن جاتی ہے، صرف زبان کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، مدد کی وجہ سے. خوبیاں ہیں اس کے پاس، ان خوبیوں کے بلبوتے پر لڑکی گھر کی بڑی بن جاتی ہے، خاندان کی بڑی بن جاتی ہے. اور لڑکوں میں ویسی ہوتا ہے، خاندان میں ویسے ہوتا ہے. تو جس کے اندر خوبی ہے اس کو دنیا ہلا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی، وہ باقی رہے گی. اس سے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 سال تک چھپ چھپ کی بات کر رہے ہیں. اچھا ہاں، تو ہر اچھا کام اعلان ہی کرنا ضروری نہیں ہے. ہر اچھا کام ہمیشہ اعلان ہی کرنا ضروری نہیں. کچھ اچھے کام چھپ چھپ کے بھی کرنا پڑتا ہے، اور چھپ چھپ کر رہے ہیں تو اس کو ڈر، خوف، بزدل، ناکارہ، بیکار ہے، بزدل ہے، تم وہ ہو، نامرد ہو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اچھے کام چھپ کر کیے ہیں. تو آپ اگر کوئی اچھا کام ہے اعلان نہیں کرنا چاہتے ہیں، چھپ کر کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بری بات نہیں ہے. اور جب آپ نے اعلان کر دیا، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، لوگوں تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو امین پایا ہے، صادق پایا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سب کچھ کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. جب نبی بنا کر بھیجا ہے کہا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا چاچا ہی نکلا. تو آپ جب بھی اچھا کام کرتے ہیں نا، آپ دنیا کے کتنے بڑے اخلاق والے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے مہانی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے امینی کیوں نہ ہو، کتنے بڑے صادق بھی کیوں نہ ہو، آپ کی ہر بات قوم کا ہر آدمی ماننا ضرور نہیں. سمجھے پوائنٹ میرا؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ ہم کتنے بھی اچھے رہو، ہم کتنے بھی نیک رہو، ہم کتنے بھی صالح رہو، ہم کتنے مہان رہو، تب بھی میری ہر بات قوم کا ہر آدمی سننا ضروری نہیں، ضروری نہیں. اور اگر کوئی نہیں سنتا ہے آپ کی بات کو اوائڈ، آپ حالانکہ آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، آپ کی باتیں صحیح، آپ کا کام صحیح، آپ کا طریقہ صحیح، آپ ہر چیز صحیح ہے، پھر بھی کچھ لوگ آپ کی خلاف ورزی کریں گے، مخالفت کریں گے، دشمنی کریں گے آپ سے، تب آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں پھر بھی لوگ مجھے نہیں مانتے، ہٹ چھوڑ دے، بیکار، ضرورت نہیں بولنے کی. نبی نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا.
تو آپ کے اچھے کام اگر لوگ ایکسپٹ نہ کریں تو اچھے کام کو روکنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کرتے جانا ہے۔ چچا نے مخالفت کی تو آپ نے یہ نہیں سوچا ارے بھائی کیا ہے کہ بھی جان دو، چاچا نہیں مان رہے، انہوں نے چھوڑ دو، جان دو، کئی کچھ جو ہے اپن اچھے کام کرو پھر جو ہے وہ الزام لے لو، چھوڑ دو اچھا کام۔ نہیں، لوگ آپ کو نہیں مانیں گے، لوگ مخالفت کریں گے، تب بھی آپ اپنے اچھے کام کو جاری رکھنا ہوگا اور آگے بڑھانا ہوگا۔ اس سے ہم کو پتا چل رہا ہے۔ اور پھر یعنی اب قوم کو ذرا دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکی زندگی میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے سارے کاموں کو پازیٹیو انداز سے ہی لے کر جا رہے ہیں، اور پازیٹیو انداز میں لے کر جانا یہ بزدلی نہیں ہے۔ پتھر پھینکے، ریاکشن میں آپ نے پتھر نہیں مارے، چل رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ کانٹے پھینکے لوگوں نے، ریاکشن میں آپ بھی کانٹے نہیں پھینک رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پاگل کہا، پلٹا کہ تم پاگل ہو، نبی نے نہیں کہا۔ لوگوں نے شاعر کہا، ارے پلٹا کہ تم شاعر ہو، نبی نے نہیں کہا۔ مطلب آپ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو وہاں پر پتھر مارنے والے ملیں گے۔ آپ کے جھاڑ پر پکے ہوئے آم لگے ہیں تو پتھر آئیں گے، لیکن پتھر آ کر ٹکرا جاتا ہے تو پلٹا کے پتھر جو ہے اس کو واپس نہیں مارتا ہے وہ آم کا جھاڑ۔ آگے بڑھتے آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آپ جو بھی اچھا کام کریں گے تو آپ کو ستانے والے، پرابلم پیدا کرنے والے اور الزام لگانے والے اور یعنی خیانت کا الزام لگانے والے، کھانے کا الزام لگانے والے اور شہرت کا الزام، کچھ بھی لوگ الزام لگائیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو ان لوگوں کے الزامات پر توجہ نہیں دینا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، جیسا کہ اللہ کا رسول کے سامنے کانٹے پھینکے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ شاعر کہا، آگے بڑھتے گئے۔ پاگل کہا، آگے بڑھتے، کچرا ڈالا، آگے بڑھتے گئے۔ رسی میں گلے میں رسی کھینچا، آگے بڑھتے گئے۔ ہمیشہ آگے بڑھنا ہوگا، اور قوم کے اس نادانی کی حرکتوں کو جواب دیتے ہوئے، نادانی کی باتوں کو جواب دیتے ہوئے، نادانی کے کاموں کو جواب دیتے ہوئے آپ کو نہیں بیٹھنا ہے، بس آپ کام کرتے جانا ہے۔ یہ سیرت سے ہم کو پتہ چل رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مکے کے دور کے اینڈنگ میں معراج کا موقع بھی آتا ہے، تو اللہ کے رسول کو براق پر بٹھا کر لے جایا گیا ہے نا بھائی، براق پر لے جایا گیا۔ اللہ چاہے تو بغیر براق لے آ سکتا تھا نا، لے آ سکتا تھا، اللہ کے لیے کوئی امپاسبل نہیں ہے، لیکن اللہ نے براق کا استعمال کیا، براق پر بٹھا کے اپنے پاس بلایا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہر چیز کے لیے اسباب مہیا کرتا ہے، سورس جو ہے پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ہم بھی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو اسباب اختیار کرنا، اسباب اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا۔ براق پر بیٹھ کر آئے اللہ کا رسول، اور وہاں پر لا کر بیت المقدس میں لا کے براق کو باندھ دیے۔ ہاں بھائی، براق اللہ کی طرف سے آیا، جبرائیل لے کر آئے، کوئی بھاگنے والا تو نہیں تھا، وہ چھوڑ کے بھاگنے والا تو نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے باندھا۔ کیوں باندھا؟ اسباب اختیار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جیسا کہ صحابی ہے نا، آئے کہا اللہ کے رسول اونٹ کہاں ہے تمہاری؟ میں اللہ کے نام پہ چھوڑ کے اوئے جاؤ، اعقلها وتوکل اللہ، پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ براق کو باندھا اللہ کے رسول نے۔ براق اسباب ہیں، زندگی میں آپ کو اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ اسباب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بس کونے میں بیٹھ کے اللہ 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 وہ تو کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرو۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، اللہ مال دے مال دے مال دے مال دے، مال نہیں آتا بھائی۔ اسباب محنت کرنا ہے، جلدی اٹھنا ہے، کام کرنا ہے، ذرا پسینہ بہانا ہے، 4 لوگوں سے ملاقات کرنا ہے، اپنے صلاحیت کو بڑھانا ہے، اپنے خوبی کو بڑھانا ہے، کیا کرنا؟ اسباب اختیار کرو، پھر مال پیچھے 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 بھاگتے آتا۔ اسباب اختیار نہیں کرو گے پرابلم کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو یہاں معراج کا موقع بتا رہا ہے، اسباب اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اوپر چڑھتے ہیں، کھٹ 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 کھٹ، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اچھا تو آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہو پرمیشن لینا چاہیے۔ اپنے گھر میں جائیں پرمیشن لیں، کسی کے پاس جائیں پرمیشن لیں، کسی کا فون لیں پرمیشن لیں، ہر چیز میں پرمیشن لینا ہوگا۔ یہ سیرت کا واقعہ میں سکھا رہا ہے، پرمیشن ہے نا بھائی۔ اپنے گھر میں جا رہے ہیں آپ، السلام علیکم، پرمیشن ہے یہ بھی۔
اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، اندر کوئی ہے السلام علیکم، اپنے آفس میں آ رہے ہیں السلام علیکم، اپنے کلاس میں آ رہے ہیں السلام علیکم، مسجد میں السلام علیکم، یعنی پرمیشن یہ بھی لینا ہوگا. اچھا پھر سب جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، واپس لوٹ کر آ رہے تھے. موسیٰ سے ملاقات ہوئی. موسیٰ پوچھے رے کیا ملا آپ کو؟ اللہ نے مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا. ارے موسیٰ نے کہا آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتی، جاؤ جا کم کر کے لاؤ، جاؤ جا کر کم کر لاؤ. چلے جاتے ہیں، اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، 45 ہوئے. پھر پوچھا کیا ہوا؟ اونلی 5 کا. ارے جاؤ پھر وہاں پر جاؤ، پھر 5 کم کر کے. ارے بھائی نہیں ہوتا، جاؤ پھر وہاں پر جاؤ، 35 پھر جاؤ 30 پھر جاؤ 25 5 میں آ گئے. پھر جاؤ. نہیں شرم آ رہی، اب شرم آ رہی، اب تو نہیں آ سکتا. اس میں کئی باتیں ہیں، دیکھو آپ کئی باتیں ہیں. ایک بات تو یہ اللہ کے رسول تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہے نا، تمام نبیوں کے سردار ہیں. اتنے بڑے سردار ہونے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیے تو قبول کر لیے. تو مطلب میں کتنا بھی بڑا بننے دو، اگر کوئی میرے انڈر والا مجھ سے چھوٹا آدمی کوئی معقول مشورہ دیتا ہے تو ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں بڑا، تو مجھے مشورہ دیتا، میرے سامنے ایک بچہ مجھے مشورہ دیتا، میرا پلا مجھے مشورہ دیتا، نہیں دوست غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام مشورہ قبول کیا. اچھا بھائی ایک بار قبول کرے ٹھیک ہے، پھر 2 بار قبول کرے، 3 بار، یعنی ایک ہی آدمی اپنے انڈر والوں کے کئی بار مشورے قبول کرنا ہوگا اگر معقول ہے تو. آپ کے نیچے والا کتنی بار مشورہ دے، اگر معقول ہے تو قبول کرنا ہوگا. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بھلائی ہے. اچھا پھر اللہ سے بارگننگ کر رہے نہیں ہو، کم کرو نا کم کرو نا. اچھا ایک لمٹ میں جا کے آدمی کو خود رکھنا ہوگا، نہیں بھائی اور نہیں مانگنا چاہیے. ہاں آپ کسی سے بارگننگ کرتے ہیں، کسی سے کم 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 کرو بولتے ہیں نا، وہ اس کے بعد ایک ایسا لمٹ آنا چاہیے جہاں پر خود آپ کا ضمیر کہے کہ نہیں مجھے اور نہیں مانگنا چاہیے، اور کم کرو نہیں بولنا چاہیے، اور اس کو گھٹاؤ نہیں بولنا چاہیے. آدمی کے اندر وہ ضمیر بھی ہونا، آدمی کے اندر وہ یعنی بڑپن بھی ہونا، ہمیشہ کم 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 نہیں بھائی. ایک لمٹ رہتی ہے، اس کے بعد ہمیں رک جانا چاہیے اور کم کرا کے اپنے کو نہیں گلانا چاہیے. یہ بھی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے کیا نہ کہا. نہیں اب شرم آتی ہوئی جانے، مجھے شرم آ رہی. اور اس نے کہا 5 ٹائم پڑھو گے تو 50 نمازوں ٹائم وقت ملے گا، یعنی صاحب میں جاؤ گا. تو مشورہ قبول کرنا چاہیے. واپس لوٹ کے آئے، واپس لوٹ کے آنے کے بعد قوم پوچھی، بتائے کہ بھائی میں ایسا گیا، آسمان دیکھا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا. پھر قوم نے انکار کر دیا، قوم نے پھر انکار کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر. بھائی جس تک جانے کے لیے 40 دن لگتے ہیں اونٹوں پر، پھر 40 دن آنے لگتے ہیں، پھر وہاں سے آسمان، پھر جنت جہنم، کیسے ہو سکتا ہے ایک رات میں؟ نہیں ہو سکتا. ابو جہل بھاگتے 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 کس کے صدیق کے پاس چلا گیا. اچھا بولو بھائی ابوبکر، ایک آدمی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ہی رات مکے سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے پھر جنت گیا، جہنم دیکھا، پھر وہ آیا، پھر یہاں سے یہاں، ایسا ہو تو ہو سکتا کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. ارے تمہارے دوست بول رہے ہیں، تمہارے دوست محمد بول رہے ہیں. اچھا محمد تب تو صحیح بول رہے ہیں، تب تو صحیح بول رہے ہیں. تو مطلب ہمارا ایمان اتنا پختہ ہونا، نبی جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نبی کی بات ہے پکا ہے، سچی ہے. یہ ایمان ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اتنا ایمان ہونا کہ اگر نبی کچھ فرما رہے ہیں، سنت میں ایسا بتا رہے ہیں، بھائی وہ سائنٹیفکلی ہے نہیں ہے، وہ پروف ہو رہا نہیں ہو رہا، 100 بات کی بات، نبی کہہ رہے ہیں ہاں یس صحیح ہے، صحیح ہے. یہ ایمان ہونا ضروری ہے. اچھا پھر اس کے بعد معراج ہوئی، وہی پھر کہاں جا رہے ہیں؟ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہجرت کرنے جا رہے ہیں تو ساتھ میں کس کو لے کر جا رہے ہیں؟ غیر مسلم دلیل کو، مطلب گائیڈ کو لے کر جا رہے ہیں. تو آپ کو اگر کسی چیز کا نالج نہیں ہے، آپ کے پاس اگر کسی کی مہارت نہیں ہے، اس چیز میں ہیلپ لینے کے لیے کسی بھی غیر مسلم کی ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں آپ ایکسپرٹ نہیں، جس راستے سے واقف نہیں، جس رخ سے آپ واقف نہیں، اس سے واقف حاصل کرنے کے لیے آپ کسی بھی غیر مسلم کی ہیلپ لینا پڑے تو لے سکتے ہیں.
اور وہاں پر بہت سارے لوگ تھے لیکن سب کو چھوڑا، اس کو پیسے دیا، اس کو جو اجرت دی، اجرت دے کر جو ہے انہیں حاصل کیا، اور اس کو معقول جو ہے اجرت دی۔ اللہ کے رسول نے اس دلیل کو، گائیڈ کو معقول اجرت دی، کم اجرت نہیں دی، اچھی اجرت دی، اور لے کر وہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ مکی زندگی ہے، کتنے مطلب یعنی اسباق ہمیں زندگی مل رہے ہیں، کتنے اسباق سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر پل پر یعنی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کما حق ہو، صرف سننے کے لیے نہیں، زندگی میں ان واقعات کو، ان اسباق کو، اس لیسن کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی سیرت کو، سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عام کرنے کی الگ الگ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اب جیسے کوئی آدمی اللہ کے رسول کی سیرت پر کتاب لکھ رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی جو ہے یعنی سنت کی کتاب پرنٹ کرا رہا ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پرنٹ کرا رہا ہے، یہ بھی اس کی خدمت ہے۔ وہ حدیثوں کو یاد دلا رہا ہے، یہ بھی اس کی خدمت ہے۔ اور حدیثوں کو لکھ کر بڑے بڑے چوراہے پہ لکھ کر لگا رہا ہے، یہ بھی اس کی خدمت ہے۔ اللہ کے رسول کی جو ہے یعنی ہمدردی، شفقت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ حسن سلوک، تجارت میں جو ہے یعنی دھوکہ نہ دینا، کاروبار میں دھوکہ نہ دینا، رشوت نہ کھانا، سود نہیں کھانا، اور جو دھوکہ نہیں دینا، یہ ساری باتیں ہر آدمی کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ ان باتوں کو لکھ کر آج اپنے کاروبار کے لیے ہورڈنگ لگاتے ہیں نا، ویسے ہم اس طرح بھی سنت خدمت ادا کر سکتے ہیں، لوگوں تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کے لیے ہم یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ بھائی سیرت پر جو سب سے اچھی کتاب لکھے گا اس کو اتنے 1000 روپے انعام، اتنے لاکھ روپے رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ کا رسول سیرت کو عام کرنے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنا ہوگا۔ میں اللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔